رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، اور اب سیگمنٹ ہے قصص القرآن، اور قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اس قوم کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، اور قوم ثمود کا ذکر قرآن پاک کی 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ثمود کی بستیاں کیا ہیں یہ بھی ذرا سے سمجھ لیجئے۔ ثمود بیسکلی ناظرین آباد تھے، یعنی جس خطے میں پھیلے ہوئے تھے اسے ان آبادیوں کو جو ہے ہجر کہا جاتا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان یہ جو وادی قرا تک کا جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب کا سب مقام جو تھا ان کا مقام سکونت تھا، اور آج کل اسے فج الناقہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ثمود کی بستیاں ناظرین، اس کے جو کھنڈرات ہیں اور آثار ہیں وہ آج تک اسی انداز سے موجود ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ تبوک پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرنے سے منع فرمایا۔ تو ظاہر ہے جتنے بھی یہ جو عذابات کے مقامات ہیں نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں خاص تلقین ہے کہ وہاں سے فوری طور پہ ہمیں نکل جانا چاہیے۔ بہرحال اس زمانے میں ناظرین بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہلاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں، اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تھے ناظرین وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ پہاڑوں کو چیر چیر کر، اس زمانے کی کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی، جسٹ امیجن کہ اس زمانے میں وہ پہاڑوں کو چیر چیر کے اپنے مکانات اور محلات اور بڑے عالی شان گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ عرب کے مورخ مسعودی کا بیان ہے کہ جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ ہجر کا مقام ناظرین جو ہجر ثمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، اسی طرح قوم ثمود کی ہلاکت کے بعد ان کو ثمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ جو اہل ثمود تھے ناظرین وہ بیسکلی ان کا جو مذہبی اعتبار سے جو معاملہ تھا وہ اب بت پرست پیشروؤں کی طرح بت پرست ہی تھے بنیادی طور پہ، یعنی بت پرستی کی نحوست کے اندر مبتلا تھے وہ، اور ایک اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح بنا کر، پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایکچولی جو اللہ پر ان کا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں تھا، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے، مگر اس قوم پر مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ ان کا بغض اور عناد مزید ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت مزید بڑھتی رہی، اور وہ قوم کسی طرح بت پرستی سے باز آنے کو تیار نہیں تھی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے، جو طاقتور ترین لوگ اس وقت کے تھے، وہ اسی طرح باطل پرستی پر رہے، اس پر قائم رہے، بت پرستی کرتے رہے، اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہر قسم کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ مال و دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، یہ تمام تر بہتات، بلند و بالا عمارتیں، یہ محلات، یہ شاہی محلات، یہ میوہ جات، یہ پھلوں کی کثرت، یہ شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی جو افزائش ہے اس سے ہمیں بہرور نہ کیا جاتا۔ یعنی ان کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ان کے پاس جو بھی ہے، جتنا کچھ ہے، یہ جو پر آسائش، پر تعیش، یہ جو لیوش لائف اسٹائل ہے، ایکچولی یہ اللہ ہی کی رضا ہے اور ہمیں اسی نے دی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بت پرستی کے اندر جو اس میں شامل تھے کہ اگر اللہ ہم سے، تمہارا جس اللہ کو تم کلیم کرتے ہو، اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں کیوں دی ہیں؟ اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو، تنگ حالی کے اندر ہو، غربت میں ہو، بتاؤ اللہ کے پیارے ہم ہیں یا تم ہو؟ یعنی یہ ان کا بنیادی طور پہ کلیم تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ناظرین فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس رفاعیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے
ان کو بتا دیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہونے والا کچھ اور ہے، اور پھر تم نہ رہو گے، تمہارا سامان نہ رہے گا، تمہاری مال و دولت نہ رہے گی، تمہارے یہ محلات بھی نہ رہیں گے۔ بے شک یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، بشرط یہ کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے اپنے سر نیاز کو جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر تم ڈیویٹ، یعنی میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر تم اس سے پلٹ جاتے ہو۔ اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً تم یہ غلطی کرو گے، اور یہ سامان جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا ثمرہ نہیں ہوگا۔ قوم سمود کو ناظرین یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں میں سے، اب یہ ایک پرابلم تھا تمام جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان کا، کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، یہ حلق سے ان کی بات ہی نہیں اترتی تھی کہ ہمیں میں سے ایک پیغمبر کیسے آ گئے، یعنی آپ بھی انسان ہیں اور ہمارے درمیان سے کیسے نکل کے آ گئے اور اللہ کے احکامات سنانے لگے، یعنی اس بات پہ وہ سخت تعجب کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ سواد میں یوں بیان کیا ہے کہ کیا ہماری موجودگی میں اس پر اللہ کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ حضرت صالح علیہ السلام، اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر چکے تھے ان سے خطاب کر کے کہتے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کے سچے رسول ہیں، یعنی ان کو بھی ڈاؤٹ فل کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنے والے یوں کہتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لائے ہیں۔ ناظرین کرام، بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا اور اللہ کے نشان یعنی معجزات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان یعنی معجزہ اونٹنی اب تمہارے سامنے آتا ہے، یہ اونٹنی سامنے موجود ہے، اور دیکھو اگر تم نے اس کو ایذا دی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور ان کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے۔ یعنی انہوں نے ڈیمانڈ کی ناظرین کہ ایک ایسی اونٹنی چاہیے جو پہاڑ کا سینہ چیر کر آئے اور وہ حاملہ بھی ہو، اور اس وقت بالکل ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ کا سینہ چیر کر ایک اونٹنی آئی جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 60 گز کے قریب سینہ اس کا چوڑا تھا۔ اب آپ سوچیے اس کی ہائٹ کتنی بلند ہوگی، اور وہ حاملہ تھی، یعنی جیسے وہ آئی اس نے بچہ جنا، اور اس کے بارے میں ایک معاملہ مقرر کر دیا گیا کہ ایک تالاب ہے، اس تالاب سے ایک دن میں جو ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیو گے۔ جس دن وہ پورے تالاب کا پانی پیتی تھی اسی دن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے وہ دودھ پورا ہو جاتا تھا۔ اٹ مینز وہ کتنی جائنٹ ہوگی اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ محشر کے روز روایتوں میں آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام اسی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے۔ بہرحال ناظرین، اب یہ معاملہ طے پا گیا، ڈیکورم ایک سوپی بن گیا کہ ایک دن اس کا ہے ایک دن ان کا ہے، لہٰذا قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ پیش نظر رہے ناظرین کہ تمام مخلوقات جو ہے بیسیکلی اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے ناظرین چونکہ اس کو اللہ کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دلایا تھا۔ بہرحال اب قصہ ناظرین یہ ہوا کہ یہ نشانی ظاہر اپنے اندر ایک خاص حیثیت رکھتی تھی، لیکن بدقسمت جو قوم سمود تھی زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی، اور ایک روز سازش کر کے قدار بن سالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کو قتل کرنے میں پہل کرے اور باقی قوم اس کی باقی مدد کریں گے، اور اس طرح ناظرین ناکا کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ بدبخت قوم، آخر تم لوگوں نے صبر نہیں کیا، تم سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 روز بعد ناظرین وہ نہ ٹلنے والا عذاب آپ نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر کے چلا جائے گا۔ تفسیر روح المعانی میں ناظرین بیان کیا گیا ہے کہ قوم سمود پر آنے والے عذاب کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی تھیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتے ہیں۔ دوسرے روز سب کے چہرے سرخ ہو گئے گویا خوف اور دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے اور تاریکی ان پر چھا گئی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا تھا۔ 3 دن کی ان علامات اور عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی
جو ناظرین ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض کی وجہ سے انکار کر رہے تھے۔ اب جب کہ اللہ کے حکم کے خلاف جرم کر چکے تو اس پاداش میں حضرت صالح علیہ السلام سے جو عذاب کی ہولناکی تھی اس کی خبر سنی تو ان پر خوف اور دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف اور دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد ناظرین وقت موعود آ پہنچا اور رات کے وقت ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے اس ہلاکت کو یعنی اس ہلاکت آفری آواز کو کسی مقام پر صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی کہا، کسی جگہ پر یہ کہا کہ زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور کسی جگہ اس کو دہشت ناک کہا، اور بعض جگہ اس کو چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگوں تھیں۔ تم ایک ایسی گونجنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو، اس طرح گونج رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہو کبھی مغرب میں ہو، اور وہ جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، گونتی، گرجتی، درستی ہوئی کسی ایک مقام پر ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام کا کیا حال ہوگا ناظرین، یہ ذرا تصور کیجئے۔ ایک معمولی اندازہ ہے کہ اس عذاب کا جو قوم سمود پر نازل ہوا اس کی بستیوں کو مکمل طور پہ وہ تباہ برباد کر گیا، سرکشوں کی جو سرکشی تھی اس کو ختم کر دیا، مغروروں کے غرور کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، ظاہر کرنے کے لیے ناظرین جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے، جو مسلمان تھے، اللہ نے اپنی حفاظت میں ان کو لے لیا اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ناظرین حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمانے لگے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں یوں بیان کیا ہے کہ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام آپ تک پہنچا دیا تھا اور آپ کو اس کی نصیحت بھی، لیکن آپ نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدگان ناظرین تھے وہ قوم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب سنا، جس طرح انہوں نے خطاب کیا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا نا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے موقع پہ تھے اور جس وقت جتنے وہ ملعون، وہ جو سردار تھے قریشی، وہ وہاں پر موجود تھے، تو ان کے واصل جہنم ہونے کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ کھڑے ہوئے اور ایک ایک سے آپ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ پورا کر دیا اور تمہارے ساتھ بھی پورا کر دیا، یعنی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ کیا یہ سنتے؟ فرمایا ہاں بے شک یہ سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ایگزیکٹلی ناظرین وہی سچویشن ہے جو اس وقت صالح علیہ السلام نے جو ہے مطلب اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ سوال اور جواب کی صورت میں تاریخ میں رقم کروائی کہ آپ نے جب وہ عذاب آیا تو ان تمام لوگوں سے سوال کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا نتیجہ دے دیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان